صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعت کیا ہے؟ قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ نعت کیا ہے؟ قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے، اور نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے۔ نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے، ہم غلامان پیمبر کی یہی پہچان ہے۔ پر نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے۔ نعت کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، غرق الفت دیدائے نمناک ہونا چاہیے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تکریم صدر گرامی مرتبت جمیع علماء کرام، جملہ حاضرین و سامعین، میرے عزیز صاحبزادہ عبدالحسیب عالم قادری ہزاروی بڑے خوبصورت انداز سے آپ سے گویاں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں مزید اضافہ فرمائے۔ تمام منتظمین کو پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ کسی نے کہا تھا نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ جب بولنے کا وقت آتا ہے پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو بہرحال میں چونکہ ایک خوبصورت عنوان سے محفل انعقاد پذیر ہے، ذکر حبیب بھی ہے اور یاد نصیر بھی ہے۔ حاضر ہیں آپ؟ جو چلے گئے انہیں رہنے دو، آپ تو ہیں نا؟ ذرا پیار کی بولی میں کہہ دو سبحان اللہ۔ 8 سے 10 منٹ کا دورانیہ ہے، مجھے پیار چاہیے ہوگا۔ ذکر حبیب اور یاد نصیر عنوان پہ چلیں گے، صرف کسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ میں کسی ٹاپک کو باقاعدہ نہیں چھیڑوں گا۔ ذکر حبیب اور یاد نصیر، جو ذکر حبیب سے جڑا رہے اس کی یاد کو زمانہ مٹا ہی نہیں سکتا۔ جو ذکر حبیب سے جڑا رہے اس کی یاد کو زمانہ مٹا ہی نہیں سکتا۔ میں تو نہیں کہہ رہا، جس کی یاد منا رہے ہو وہی کہہ کے گئے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ گولڑے کا چراغ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تصویر بابو جی کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور وارث علوم میرے علی کہہ رہا ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ مدینے کے چاند کی بات نہیں ہو رہی، مدینے کے سورج مہتاب و آفتاب کی بات نہیں ہو رہی، اس سے آنے والی تجلی کی بات ہو رہی ہے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کبھی صرف سر دیکھتے ہو یا معانی پہ بھی کبھی غور کیا ہے؟ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ جدو مدینے دی تجلی نال ناتا جڑ جاوے پھر بندے دا دل دل نہیں رہندا، انوار دے نکلنے دی چاہ بڑھ گئی ہے۔ دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ دل مولا علی کا ہو مطلع انوار نہ بنے، دل غوث جلی کا ہو مطلع انوار نہ بنے، دل داتا علی کا ہو مطلع انوار نہ بنے، دل ہند الولی کا ہو مطلع انوار نہ بنے، دل گولڑے کے تاجدار کا ہو مطلع انوار نہ بنے۔ وہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم
عمر کا لب. ذرا پیار سے یار، پیار سے. میروی بھی کہلواتے ہو، نصیروی بھی کہلواتے ہو، پھر دبک کے بیٹھتے ہو. نال یاری تے شکار دا سامان کھول کوئی نہیں. ذرا اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ. میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا اس وقت. میں تو اپنے عزیز نے کہا کہ یاد نصیر کی چند باتیں کرنی ہیں. میں نے کہا جو میرے سے بہتر کرے گا میں اس کو چیلنج کروں گا کہ آئے وہ میرے ساتھ یاد نصیر کی بات کر کے جائے، پھر بات کریں گے. میں وہ بندہ ہوں جس نے یاد نصیر نہیں دیدار نصیر کے مزے لیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ قربت نصیر کے مزے لیے ہوئے ہیں. میرے شیخ مکرم حضرت علامہ پیر عبد القادر صاحب اور میں نے خود ذاتی طور پر حضرت شیخ نصیر الدین نصیر کے ساتھ بڑے مزے لیے ہیں، بڑے مزے لیے ہیں. لیکن اس یادوں کے اس دریچے میں چلے گئے تو ساری رات بیت جائے گی، لیکن یادوں کا وہ گلستان بند نہیں ہونے آئے گا. سنو، یاد نصیر کے لیے آنے والوں جن کا دل مطلع انوار بن جائے نا، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر بگڑتا ہے. یہ عقیدہ ہے نصیر کا کہ نہیں؟ نصیر کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، تو بگڑتا ہے، بگڑ جلتا ہے جل، مرتا ہے مر جا. پر چھت کے جامع مدینے والے تو جنہ ابو بکر تے عمر آج بھی نال لٹائے، جنہوں نے ابو بکر و عمر کو آج ساتھ لٹایا ہوا ہے. اور میرے بھائی یہ کوئی قبر کی بات نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے مسجد نبوی میں نظارہ دکھایا تھا. میرے آقا کریم نے اپنے دائیں ہاتھ میں واہ چشتی صاحب اپنے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا؟ اے تو بھی آج ہاتھوں کی زنجیر بناتا ہے نا، تو بھی ہاتھوں کی زنجیر بناتا ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک طرف صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، دوسری طرف فاروق اعظم کا ہاتھ ہے. اور کملی والے نے دیکھا ہوگا کہ خدا جانے کتنے دلوں میں یہ نظارہ بس گیا ہوگا. میرے مصطفیٰ نے ترمذی کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ دنیا والوں دیکھ رہے ہو میرے دائیں ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے، میرے بائیں ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے، لیکن مت سمجھنا یہ چین ٹوٹ جائے گی، یہ تسلسل، یہ سلسلہ الذہب ٹوٹ جائے گا. میں مصطفیٰ اعلان کر کے جا رہا ہوں، آقا نبعث یوم القیامہ، دیارہ قیامت دا اسی میدان معاشر دا اسی مصطفیٰ دے حقیقتے وچ ابو بکر تے دوئے وچ عمر ہوتی. چشتی صاحب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مت سمجھو کہ میں یہاں ابو بکر کا ہاتھ تھامتا ہوں وہاں بھول جاؤں گا، جہاں عمر کو مانگتا ہوں وہاں بھول جاؤں گا. دیارہ میدان معاشر دا دن ہے، میدان ہے معاشر کا دن ہے، یوم حساب. کملی والے میدان معاشر میں آئیں گے، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. یہاں تو ابو بکر و عمر سے جلنے والوں کہیں نہ کہیں اونٹ لے لیتے ہو، ابو بکر و عمر سے جلنے والوں کہیں نہ کہیں گناہ لے لیتے ہو، کہیں نہ کہیں گھس جاتے ہو. پر میدان معاشر کا ہے، وہاں بھاگنے کی جا نہیں ہے، وہاں گھسنے کی جا نہیں ہے، وہاں تو یا ماننے کی جا ہے یا چلنے کی جا. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اور میں بس اسی نعت کا ایک اور شعر، چونکہ ان پہ تفسیر میں جاؤں تو میں تو مدرس آدمی ہوں، میں تو پڑھانے والا بندہ ہوں. یہ فردوس چشتی صاحب میری عادت سے مزاج سے خوبی آگاہ ہے. اگر کوئی آدمی ناواقف بھی ہو، ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ دوستوں سے چہروں کی آشنائی ہوتی ہے، کچھ سے ناموں کی آشنائی ہوتی ہے، لیکن ہم سب کی آشنائی کا ذریعہ مدینے والے کا پیار ہے.
کائنات میں کہیں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہو وہ ہمیں اپنا ہی لگتا ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری پہچان ہے. اور اسی کی ایک اور بات سن لو, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. یاد نصیر, ذکر حبیب اور یاد نصیر, ذکر حبیب اور یاد نصیر. میں تو عنوان گھڑنے والوں کو, کریٹ کرنے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. جس نے یہ تخیل دیا ہے اسے بھی مبارکباد دیتا ہوں. ذکر حبیب یاد نصیر, ذکر حبیب یاد نصیر. اب سنو, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. تاں گھنٹیاں نہیں, رات سردیاں نہیں, سیر کہ جڑے ویلے فجر ہونی ہے تے بے بے جان تک دو طرف پڑھنا لاوے اٹھنا نہیں ہے. سمجھو 8-10 گھنٹے کی رات سوتا ہے, ادھر سے اٹھاتی ہیں تو سر مل کے آنکھیں مل کے دوسری طرف لیٹ جاتا ہے. اگر 8-10 گھنٹے کی نیند سونے کے بعد اتنی مشکل سے بندہ اٹھتا ہے, وائے وہ پیر نصیر تیرا تخیل ہوئے. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. وہ دنیا آلے ہو انج نہ سمجھے ہو جی اسی اٹھ آیا تے ہمیں پھرنے ٹرنے نکل آئے ہیں, سیر سپاٹے استے نکل آئے ہیں, اسی تھے میدان معاشرت کسے کمیں آئے ہیں. ہم اس میدان میں کسی کام کو آئے. میں نے پوچھا کس کام کو آئے ہو؟ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ارے دنیا والوں, میں آئے ضرور ہیں پر ہم یہاں کچھ بخشوانے یا کچھ لینے نہیں آئے, یار کے جلوے لینے آئے ہیں. اور جسے جلوائے یار مل جائے وہ پار کنارے لگ جایا کرتا ہے. جسے جلوائے یار مل جائے وہ بیچ مجھدار کے نہیں رہتا, وہ پار کنارے لگ جاتا ہے. لیکن اصول ہوتا ہے. آخری شعر کی طرف جاتے ہیں, مقدے کی طرف. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری, سننے تے روز ہی رہنے ہو نا, سننے تے روز ہی رہنے ہو, آج بھی سن کے نو. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, مقدمہ تیرا لگا ہو, ایف آئی آر تیری کٹی ہو, نام تیرا بولا جا رہا ہو, وہاں کچہری میں علاقے کا ناظم صرف تیرے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسری پارٹی کے ساتھ 500 آدمی ہو تے بندے آخنے بندے دو اس پر تکڑے. سمجھانے اس تے کرنا پہ ماں نہیں پتا ناظم صاحب سچے تے کھلتے ہیں جے کوڑے تے کھلتے ہیں. ماں اس گلانا نہیں پتا, میں سچے پاسے تو ساں کھڑنا مثال سمجھانے اس تے ہونی ہے, کوئی گل پکی نہیں ہونی, مثال سمجھانے کے لیے ہوتی. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اس واسطے کہ تو نمازاں بہت پڑیاں تھے. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, تو روزے جے بہت رکھے نہیں پیرانہ تخیل سمجھو, او مریدو پیر نہ تخیل سمجھو. تو نے روزے بڑے رکھے, تجھے کیا ڈرنے کی ضرورت؟ تو نے نمازیں بڑی تجھے کیا ڈرنے کی ضرورت؟ تیرے جہاد بڑے ہیں, تیرے تہجد اور روابین بڑے ہیں, تیری شب زندہ داریاں اور دلداریاں بڑی ہیں. نا 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 نا, واہ نصیر میرے علی کا پوتا ہے, غوث جلی کا خون ہے, مولا علی کی اولاد ہے, کملی والے کا گھرانہ ہے. پر کیا کہہ رہے ہیں, نمازوں پہ نہیں اترا رہے, روزوں پہ نہیں اترا رہے, جہاد پہ نہیں اترا رہے, قلم نویسی پہ نہیں اترا رہے, تصانیف پہ نہیں اترا رہے. کہتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ وہ شفاعت کریں گے, یہ تو نہیں کہا کہ وہ سفارش کریں گے, یہ تو نہیں کہا کہ وہ کچھ مہربانی فرمائیں. یہ ساری باتیں بات کی. آخنے نصیر یہ تھوڑی گال ہے, سرکار نے کیا فرمایا, مجھے تلاش کرنا ہو تو میدان معاشر میں کہاں تلاش کرنا؟ پل سراج میں ترے جائیاں 3 جگہوں میں. پہلی جگہ پل سرات تواڈی گل لے نہیں, ادھر بھی سرکار کھڑے ہوں گے, امت گزر رہی ہوگی, جو لڑکے گا سرکار پکڑ کے پار کرے. کہنے حدیثاں والے پاسے آؤ تو ساں دساں تسی سراں دے چڑھے ہو, تسی حدیثاں والے
پچھلے پاسے ہو تو ساتھ سناوا نعت کے شے ہونی ہے. چلے نعت کیا شے ہوتی ہے, شاید کسی کو مانا بھی نہ آتا اور نعت وہ پڑھ رہا ہو, یہ تو ضروری نہیں ہے. نعت پڑھنی آسان ہے, نعت نبھانی بڑی مشکل ہے. یہ تلوار کی دھار پر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, یہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے. پیچھے ہٹو تو توہین لازم آتی ہے, آگے بڑھو تو الوہیت میں ہاتھ ڈلتا ہے. بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ نصیر کا ہی کام ہے. کہتے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. سرکار آکھے ہے ماں لوڑنا ہو یعنی میدان معاشرے تتریاں جائیاں لفظاں, یا پل فرات تے, یا حوضے کوثر تے, یا میزان تے. پیر نصیر الدین صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور ادھر کچھ بات بولیں گے کچھ دیں گے, کہتے اتھے سرکار نہ کھلنا ہی بوں گے. او جی تُسی کس کی طرفوں آئے ہو, آپ کس کی طرف سے آئے ہو, تو پتہ چلے کہ آج تو کملی والا امتی کے لیے آیا ہوا ہے. سارے کہیں ازمو الہ غیری, ازمو الہ غیری. میرے مصطفیٰ کیا کہیں گے, آنا لہا, آنا لہا, آنا لہا. کدھر پھرتے رہے ہو, کس کام کی تم تلاش میں تھے, وہ سیرا تو آج رب نے میرے سر رکھا ہوا ہے. پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے. یہ وہ میزان ہے جس میں سرکار آئیں گے, بیڑے ہی پار ہو جائیں گے. دوستان محترم, ذکر ابھی اور یاد نصیر. زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو میں اس ٹاپک کو نبھاؤں گا اور کلام نصیر سے نبھاؤں گا. لیکن آج وقت آپ نے بہت تنگ کر کے دیا. تنگ کر کے یہ مطلب نہیں میں نہیں تنگ ہوا, باتیں سنتا رہا, لیکن وقت کی ایڈجسٹمنٹ. تو یہ تو منتظمین پہ ہے. جیسے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ استاد کو پہلے پڑھا دیا, شاگردوں کو بعد میں کھڑا کر دیا. یہ ترتیب نہیں ہوتی, اس لیے پہلے اس کی ترتیب بنایا کریں, اس کو پیپر پہ چاک آؤٹ کیا کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے عزیز ہیں, تو وہ چلیں, ان کی کوئی مجبوری ہوگی, کوئی معذوری ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, ہمیں اس سے نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے بندے کے لیے تو گھنٹہ ڈیڑھ تو چاہیے. تو مجھے کہا جائے کہ جناب پر باندھ کے کہا جائے اوڑا دروی, پر بندے ہو کیش ہے اڑے. پر باندھ کے اڑنا بڑا مشکل ہے, پر میں بدے ہاں پرانا لڑے ہاں. میرا پیر استاد ہے پیر عبدالقادر, میں نے ٹکڑے کھائے ہیں جامعہ رضویہ کے, اس لیے میرے لیے کوئی اڑنا مشکل نہیں ہے. اور وہاں پیر نصیر بلا اطلاع آیا کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہے. مجھے بس آخری بات سناتا ہوں, تقریر موقع ہی سنیو. وعدے نے مطابق میں آخر 15 منٹ گال مکے 15 ہو گئے, سن بارا لے مانی پتہ نہیں ٹائم میں نہیں تکیا, لیکن آخری بات سناتا ہوں. پیر نصیر آئے, میں مختصر نام اس لیے لے رہا ہوں, اس میں بڑا پیار. 22 دسمبر کو جامعہ میں تشریف لائے, اور غالباً 8 یا 12 ڈیڑھ مہینے بعد آپ کا وصال ہوا. 13 فروری 22 دسمبر کو جامعہ میں. پتہ ہے آئے کس طرح, ایک گال سنانا تھے گال مکانے ہیں. میں اس محفل نہ میزبان ہے, اللہ نے فضل نہ. جی ہاں, سٹیج میرے پاس, جامعہ رضویہ کا ماحول تھا اور سرزمین تھی. اگلے دن گولڑا شریف بیٹھے ہوئے آپ نے بات کی کہ یرہ سنگیو کل والیاں کل ویساں حضرت کا نام لیا ہمارے شہر, کوئی دسے ہو نہ ہونا انہاں کل چاہ پیسا. یہ پیر جی کے الفاظ ہے, اور ان کی سی ڈی آج بھی موجود ہے, اس کو سنیں. وہاں موجود آخر لگے علامہ صاحب کو ویساں, پیر عبدالقادر صاحب کو ویساں, تے انہاں اطلاع نہ ہوئے بلا اطلاع ویساں, تے چاہ پیساں یرا ہونا. بہرحال اساں کو کروں خبر آ رہی, لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر بات کو کریں گے مشتہر تو وہ تو مشتہل ہو جائیں گے. اگر ہم نے مشتہر کی تو وہ مشتہل ہو جائیں گے. وہ مشتہل ہو جائیں تو ان کو پھر کول ڈاؤن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کسی کو تو نہیں بتاتے, لیکن اپنے تئیں اچھی تیاری کی. مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر سے پیر نصیر گاڑی سے اترے. جب ہوئے میں مسلح پہ پہنچے تو ہمارے حضرت کو کہنے لگے چلو نماز پڑھاؤ.
کہ حضرت آکھیا جناب آج مسلح بھی توڑا، نماز بھی توڑی، امامت بھی توڑی۔ ہم نے پیر نصیر شاہ صاحب کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، بعد میں ہم نے وہاں صوفہ رکھا، حضرت آج آئے ہو تو بندے وال جمع ہو گئے۔ جی ہاں وہ اپنا ماحول تھا، جامعہ کا ماحول ہے الحمدللہ، تو بندے جمع ہو گئے تھے، کرسی رکھی تھے، سپیکر اگے کیتا تھے، آکھن لگے جملہ آکھیا نے اویس کڑا ہے نہیں۔ اچھا چلو تو سندر نہ دو چار بندے کہتا ہے چلو میری نظری چوئی آ اویس جی وہ کہنے لگے میں تو ساں ملون آیا تو سی ماں ملے چنگے ہو۔ بڑی یادیں ہیں، یہ پیر نصیر الدین کا کمال ہے۔ آخر لگے میں تو ساں ملون آیا تو سی ماں چنگے ملے ہو۔ تو وہاں انہوں نے جو خطاب کیا ہے نا وہ سننے کے قابل ہے، لیکن وہ میں اس وقت نہیں سناؤں گا، میں اپنے عزیز کو کہوں گا وہ آپ کو سی ڈی دے گا، میں اس کو دے کے بھیجوں گا، یہ آپ کو دے گا، آپ سنیں اس کو ساری کو۔ تو پھر بڑا مزیدار ماحول تھا۔ تو آخری ملاقات ہماری ہوئی 3 منگل کو ہوئی اور جمعہ کو آپ کا وصال ہے۔ تو وہاں سے ہم گئے تو 2.5 گھنٹے رات حضور قبلہ پیر عبدالقادر 2.5 گھنٹے میں گئے۔ معمول ان کا یہ تھا کہ عمومی طور پر اچھے سے اچھے مہمان کے ساتھ 8 پون گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھتے، خود کہتے تھے اچھا پھر اللہ نے بات تو سی جلو تے میں بھی کوئی کام کر رہا ہے، یہ انہوں نے عادت۔ تو ہم نے عادت کے مطابق جب 8 گھنٹہ گزرا تو حضور حضرت قبلہ پیر عبدالقادر صاحب نے فرمایا حضرت اجازت ہے، روز ویلے نہیں لبنے آج بیاؤ۔ 2.5 گھنٹے اس طرح گزر، 2.5 گھنٹے، اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ امانت ہے۔ جو 2.5 گھنٹے میں ہم ایسے تو نہیں بیٹھے رہے، ہمارا تو ذوق تھا، بڑی زبردست باتیں ہوئی وہاں۔ تو جب آپ کا وصال باکمال 2-3 دن کے بعد جمعہ کو آپ کا وصال تھا، منگل کو ہماری ملاقات تھی، لیکن اتنے خوبصورت ماحول میں وہاں بات ہوئی۔ تو میں اپنی بات سناتا ہوں، حضرت کا تو وہ بالکل اپنا یارانہ تھا نا، وہ تو بات ہی اور تھی، ہم تو نیاز مندوں میں جاتے رہے۔ جب میں ملا اسی صاحب تو حضرت پہلے ملے، پھر صاحبزادہ محمود احمد عباسی صاحب تھے وہ ملے، پھر ہمارے ملک فیاض صاحب ہیں اسلام آباد کے وہ ملے، اس کے بعد آخر میں تھا۔ میں جب ملا تو میں نے حضرت کی دستبوسی کی، تو اب ہاتھ چھوڑنا چاہیے تھا، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آج اللہ خیر کرے، میں اپنے دل کی واردات جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا پکڑا۔ اچھا میں نے کہا اب آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑ، اب کرنا کیا چاہیے؟ میں نے کہا چلو موقع ہے ایک دفعہ اور دستبوسی کر لیتے ہیں۔ میں کہا اور پینا ہاتھ نہیں چھوڑے آتے اسی کو چھڑائیے جی۔ میں نے ایک دفعہ آگے ہو کے پھر دستبوسی کی تو پھر پیچھے ہٹا، پیر جی نے ہاتھ پھر نہیں چھوڑے۔ میں نے تیسری دفعہ جب دیکھا کہ موقع ہے اور ڈر بھی رہا اندر سے کہ خدا جانے کیا آنے کو بالکل خاموش ہے، تیسری دفعہ ہاتھ سے میں نے چوما پیچھے ہٹا تو مجھے کہنے لگے منیر صاحب، کیونکہ میں لفظوں میں ملاوٹ کرنے کا عادی نہیں، کہنے لگے منیر صاحب۔ میں نے کہا جی حضور، ماں تو سانا نا یاد ہو گئے، اسی طرح آپ لگے ماں اور تو سانا نا یاد ہو گئے۔ میں کہا جی حضور یاد ہو گیا۔ اور جو پہلا خطاب میں نے حضور کے سامنے کیا وہ دیوان حضوری میں ہوا سوابا میں۔ وہاں جب مجھے بائی چانس موقع ملا پیر جی کے سامنے، ادھر میں شیڈول میں تھا ہی، تو پیر جی پہنچے تو 10 منٹ رہ رہے تھے عصر کی نماز، آخر لگے عصر کڑے لے پڑھنی نہیں، آخر جی 1 منٹ رہنے، آخر پھر میں لمبی تقریر کرنی ہے، 10 منٹ کسی ہو رہی ہے اور تو حضرت قبلہ پیر عبدالقادر صاحب بھی خطاب فرما چکے تھے، علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بھی خطاب فرما چکے تھے، اور حضرت قبلہ پیر دلدار علی شاہ صاحب جو وہاں سجادہ نشین ہے وہ کہنے لگے ہزاروی صاحب کو 10 منٹ دیں۔ میں آخر مننے اکے چاہی نہ 2 اکھیاں، میں آخر واہ اے جائی بولا۔ لیکن آپ یقین مانے میرے لیے جو اعزاز کی بات ہے یہ چھوڑ دیا میں نے، میرے لیے جو اعزاز کی بات ہے نا، میرا پہلا خطاب تھا پیر جی کے سامنے 10 منٹ کا 12 منٹ کا خطاب تھا۔ جب آپ نے خطبہ پڑھنے کے بعد علماء کرام کے نام لیے، اس کے بعد کہنے لگے یہ میرے سے پہلے جو ہزاروی صاحب بولے ہیں میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں ہے، پہلی بات، لیکن انہیں تقریر بونگ چنگی کی، ہمارے لیے سند ہے، یہ ہمارے لیے سند ہے، ہمارا اعزاز ہے۔ دوستان محترم، یاد نصیر بڑی مشکل ہے،
ڈاڈیا نا کھننا ایڈا سوکھا نہیں ہونا جی ویسے بھی مثل مشہور ہے جی بھائی گدڑے نے شکار ہمیں جو شیرے نسمان گن کے جاؤ گدڑ مارنے ہمیں جو شیرے نسمان یاری شیرے نال ہوئے تھے پھر کچھارا والے پاسے نہیں لج پال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے دوستان محترم میں اپنے عزیز کا آپ سب کا جتنے بھی منتظمین ہو سب کا مشکور و ممنون ہوں